نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ عصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیت کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ پہلی آیت کا لفظ العصر، اس کو سورت کا نام قرار دیا گیا۔ سورت العصر مکی ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 14 کلمات ہیں اور 74 حروف ہیں۔ یہ سورت انتہائی جامع اور مختصر کلام کا بے نظیر نمونہ ہے۔ دنیا اور آخرت میں انسان کی سعادت مندی اور بدبختی کے اسباب کا ذکر اس سورت کا موضوع ہے۔ سورت العصر قرآن مجید کی بہت مختصر سی سورت ہے، لیکن جامع ترین ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر لوگ اس سورت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین اور دنیا کی درستگی کے لیے یہ کافی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابی جب آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ان میں ایک دوسرے کو سورت عصر نہ سنا دیتا، پھر وہ سلام کر کے رخصت ہو جاتی۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے کہ بلا شبہ انسان خسارے میں ہے۔ زمانے سے مراد شب و روز کی یہ گردش اور ان کا عدل بدل کر کے آنا۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں کبھی رات لمبی، دن چھوٹا، اور کبھی دن لمبا، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ زمانے کا یوں گزرنا اللہ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کا قسم کھانا جائز نہیں۔ قسم کھا کے کیا بتانا چاہا کہ اس دن رات کے آنے جانے سے ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال، مہینے اور دن رات بلکہ گھنٹے اور منٹ ہے، اور یہی اس کا سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے وہ دنیا اور آخرت کے عظیم منافع حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات کا بے بہا سرمایہ دے کر ایک تجارت پر لگایا ہے، تاکہ وہ عقل اور شعور سے کام لے اور عمر کے اوقات کو خالص نفع بخش کاموں میں لگائے، تو اس کے لیے منافع کی کوئی حد نہیں رہتی۔ اگر اس کے خلاف کسی نقصان دہ کام میں لگا دے تو نفع کی تو کیا امید ہوگی، اصل مال بھی ضائع ہو جائے گا۔ اور کسی نے اس سرمایہ کو نہ کسی نفع بخش کام میں لگایا نہ نقصان دہ کام میں، تو کم از کم یہ خسارہ تو لازمی ہے کہ اس کا منافع اور اصل مال دونوں ضائع ہو جائیں گے۔ یہ محض ایک تمثیل ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے، جس کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی سے ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بس اسے آزاد کرا لیتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 223 اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس طرف متوجہ کیا کہ خسارے سے بچنے کے لیے ان 4 چیزوں پر عمل کرے جس کا ذکر ابھی کیا جائے گا، اور اس معاملے میں ذرا بھی غفلت نہ برتے۔ عمر کے ایک ایک منٹ کی قدر پہچانے اور خود کو ان 4 چیزوں کے ساتھ مشغول کر دے۔ خسارے سے محفوظ لوگ کون ہیں؟ جن 4 چیزوں پر عمل پیرا ہو کر انسان خسارے سے بچ سکتا ہے، ان میں سے سب سے پہلے ہے ایمان۔ کسی چیز کو سچے دل سے ماننا اور یقین کر لینا، اس پر ایمان لانا ہے۔ شرعی طور پر ان 6 چیزوں کا زبان سے اقرار، دل سے تصدیق
اور اعضاء سے ان کے مطابق عمل کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صدقے دل سے یہ اقرار کرے کہ اس آسمان اور زمین کا اور پوری کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت اور بندگی کے لائق بس اسی کی ذات گرامی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ فرشتے اللہ کی ایک غیبی اور نوری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، ان کے ذمہ جو کام لگایا جاتا ہے اسے وہ بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی انکار کے کرتے ہیں۔ پھر نمبر 3، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، اور ان میں سے صرف آخری کتاب قرآن مجید کی تعلیمات اور احکامات کو اپنے لیے مشل راہ بنایا جائے۔ پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو عام انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ وہ سب برحق تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ تمام انبیاء پر اجمالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر یوم آخرت پر ایمان لانا، یعنی اس بات کو تسلیم کرنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور دنیا میں جو اعمال کیے ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ان کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور پھر تقدیر پر ایمان لانا، یعنی اس بات کو تسلیم کرنا کہ جو ہوا اور جو ہونے والا ہے سب اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قضاء اور قدر کے ہر فیصلے کو ایک کتاب میں قلم بند کر رکھا ہے۔ نیز اللہ نے جو چاہا کر دیا، جو نہیں چاہا نہیں کیا۔ ان 6 چیزوں کو تسلیم کرنا ایمان لانا کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے نیک اعمال، جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے۔ وہ ہے نیک عمل، کوئی بھی عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ عمل صالحہ یعنی نیک عمل کہلاتا ہے۔ نیک عمل کے لیے رضا الہی اور سنت رسول کی موافقت شرط ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو وہ عمل صالحہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور عمل صالحہ لازم و ملزوم ہے۔ نیک اعمال کے بغیر انسان ایمان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں ایمان کا ذکر کیا ساتھ ہی نیک اعمال کا بھی ذکر کیا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نیک اعمال ایمان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ نیک عمل کے بغیر ایمان ایک ایسی چابی ہے جس کے دندانے نہ ہو۔ جس طرح بغیر دندانے والی چابی سے تالا نہیں کھلتا، اسی طرح ایسا ایمان جو نیک عمل سے خالی ہو اس سے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ لہٰذا اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کا ذخیرہ بھی جمع کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایمان جو صرف زبان تک محدود ہے اور اس کا اثر انسانی زندگی پر کچھ نہیں ہوتا، یعنی اعضائے انسانی آنکھ، کان، ناک اور دل و دماغ سے اگر اس کا اظہار نہ ہو تو ایک بے معنی سا لفظ بن کر رہ جاتا ہے جس کو کوئی وقت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ 2 نقصان دہ چیزیں انسان کو ایمان اور عمل صالحہ سے روکنے والی عام طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک شبہات، یعنی اس کو ایمان اور نیک عمل میں کچھ نظری اور فکری شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے عقائد ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ عقائد کی خرابی سے نیک اعمال کا برباد ہونا واضح ہے۔ دوسرا شہوت، یعنی نفسانی خواہشات جو انسان کو بعض اوقات نیک عمل سے روک دیتی ہے اور بعض اوقات برے اعمال میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اگرچہ وہ نظری اور اعتقادی طور پر نیکی پر عمل اور برائی سے بچنے کو ضروری سمجھتا ہے، مگر نفسانی خواہشات اس کے خلاف ہیں اور وہ ان خواہشات سے مغلوب ہو کر سیدھا راستہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ حق کی وصیت، تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان خسارے سے محفوظ رہے گا وہ ہے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا۔ کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنے اور نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے کا نام وصیت ہے۔
مطلب یہ ہے کہ انسان خود ہی راست بازی اور حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ ایک دوسرے کو حق اختیار کرنے، حق پر قائم رہنے اور حقوق ادا کرنے کی تاکید بھی کرتا رہے، ورنہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ خصوصاً اپنے اہل و عیال، احباب اور متعلقین کے برے اعمال سے غفلت برتنا نجات کا راستہ بند کرنا ہے، اگرچہ وہ خود کیسی نیک اعمال کا پابند ہو۔ اس لیے قرآن و حدیث میں ہر مسلمان پر اپنی اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فریضہ عائد کیا گیا۔ اس معاملے میں عام مسلمان بلکہ بہت سے خواص تک غفلت میں مبتلا ہیں۔ وہ خود عمل کرنے کو کافی سمجھ بیٹھے ہیں، اولاد اور گھر والے کچھ بھی کرتے رہیں، اس کی کچھ فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ پھر ہے صبر کی وصیت۔ چوتھی چیز جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام یا حق کو غالب کرنے کے راستے میں جتنی بھی مشکلات حائل ہوں یا مصائب سے دوچار ہونا پڑے تو صرف خود ہی صبر اور برداشت سے کام نہ لے بلکہ دوسروں کو بھی ان کی تلقین کرے۔ صبر کا ایک مفہوم شریعت کے کام پر ثابت قدمی کے ساتھ پابند رہنا بھی ہے۔ ایسی باتوں کے لیے بھی وہ دوسروں کو تلقین کرتا رہے۔ صبر کی تلقین بھی اگرچہ حق کی تلقین میں شامل ہے، لیکن اس کی اہمیت اور شرف اور فضل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا الگ ذکر کیا۔ جن لوگوں میں یہ چار چیزیں پائی جائیں ان کے متعلق یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آخرت میں وہ خسارے سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں۔ دیکھتے ہیں آیات مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا درست نہیں۔ پھر زمانے کے اوقات، سال، مہینے، دن، رات اور گھنٹے، منٹ انسانی زندگی کا سرمایہ ہے۔ ان کا صحیح استعمال کر کے انسان دنیاوی اور اخروی منافع حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں، رسولوں، آسمانی کتابوں، یوم آخرت اور تقدیر پر ایمان لانے سے انسان حقیقی اور کامل مومن بنتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی تسلیم نہ کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نیک اعمال اور ایمان آپس میں لازم و ملزوم ہیں، دونوں میں سے ایک نہ ہو تو دوسرے کا کچھ فائدہ نہیں۔ رضائے الہی اور سنت نبوی کی اتباع کے بغیر کوئی عمل صالحہ نہیں ہو سکتا، چاہے اس میں جتنا بھی عجز و انکساری ہو اور کتنا ہی وقت اور سرمایہ اس کے لیے خرچ ہی کیوں نہ کیا جائے۔ شبہات اور نفسانی خواہشات ایمان اور عمل صالحہ کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، ان سے ہر ممکن حد تک بچنا چاہیے۔ خود ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی حق اور صبر کی وصیت کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اپنی طاقت اور قوت کے مطابق نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے۔ ایمان، نیک عمل، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت چار ایسی صفات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان آخرت کے عظیم خسارے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ زمانے کی قسم سے کیا مراد ہے؟ نیز کیا مخلوق کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ایمان سے کیا مراد ہے اور کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تفصیل سے بتائیے، یاد کیجیے تاکہ آپ کو پتا ہو، نہ کہ جب آپ مرے اور آپ کی کفن میں ایمان مفصل اور ایمان مزمل کی کتابیں رکھ دی جائے سینے میں۔ یہ مطلوب نہیں ہے، اسے یاد کیجیے، اور اسے یاد نہ کیجیے، اسے عمل میں بھی لائیے گا، اس میں یقین بھی رکھیے گا۔ کیا نیک اعمال کے بغیر ایمان کی کچھ حیثیت ہے؟ دلائل سے بتائیے۔ کسی عمل کو عمل صالحہ کہتے ہیں، کس عمل کو؟ وضاحت کیجیے۔ کون سی چیزیں ہیں جو ایمان اور عمل صالحہ کے لیے سخت نقصان دہ ہیں؟ پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سبق کی روشنی میں اس کی تفسیر اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ آخرت کے عظیم خسارے سے بچاؤ کے لیے کن چار باتوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے؟ تفصیل سے ذکر کیجیے، ان کے معنی بتائیے۔ والعصر لفی خسر آمنوا عاملوا تواصوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔